اچھے اخلاق یہ بڑا توشہ ہے اللہ تک پہنچنے کے راستے کا. اخلاق اچھے، اور یہ اخلاق اچھے کرنا بڑا مجاہدہ ہے. مختلف قسم کے احوال آتے ہیں اور پھر بھی آدمی میں صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، معاف کرنا ہو، بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. تو اچھے اخلاق بڑی چیز ہے. حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہے، حمیدہ پیدا ہو جائے، طاعت کی توفیق ہو جائے، اللہ سے غفلت ختم ہو جائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہنے لگے. سبحان اللہ. دماغ نا چکی کی طرح، دماغ چکی کی طرح یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ خیال اس میں رہتا ہے. دانا ڈالیں گے تو آٹا نکلے گا، کنکری ڈالیں گے تو ریت نکلے گی، مٹی نکلے گی. چلنا تو اس نے ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کا خیال رہے گا، سبحان اللہ، پھر مشک نکلے گی، خوشبو نکلے گی. اور ایسی ہی غفلت کے خیال رکھے تو اس دماغ نے چلنا تو اس پہ بھی ہے، تو بے چینی لے کے آئے گا، بے سکونی لے کے آئے گا، پریشانی لے کے آئے گا، الجھن لے کے آئے گا. اب ہر وقت اللہ کا خیال نصیب ہو جائے، ہر وقت اللہ کا خیال نصیب ہو جائے، تو آپ دیکھیے نا بھائی، ہر وقت اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت تو استعمال کر رہے ہوتے. تو اس نعمت کے استعمال پہ پیارے نبی نے دو باتیں بتائی. یا تو شکر بتایا ہے، یا اس موقع پہ دعا بتائی. یا شکر بتایا ہے یا دعا بتائی. گھر میں داخل ہوئے، اپنا گھر داخل ہوئے تو نعمت ہے. شکر کی کیفیت، دعا کی کیفیت. کھانا کھایا، بچوں سے پیار کیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کرتا. اب شکر ہے، دعا ہے، اس وقت کی مسنون دعا ہے. اور جس خوش نصیب کو یہ دونوں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں اسے ہر وقت اللہ کا خیال رہنے لگتا. اسے کہتے ہیں اللہ کا مراقبہ، اسے کہتے ہیں مراقبہ. اور اسی کا نام ہے صاحب نسبت. صاحب نسبت کون ہوتا ہے؟ جسے ہر وقت اللہ کا خیال رہنے لگ جائے، ہر وقت اللہ کا خیال. یہ بڑا آدمی. اور اس کا آسان طریقہ جو بزرگوں نے بتایا کہ مسنون دعائیں قدم قدم پہ، اور ہر وقت شکر کی کیفیت. اب ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے. دل کا شکر یہ ہے کہ میرے تو یہ اوقات نہیں تھے، اللہ نے یہ دے دیا اور میری حیثیت سے بہت بڑھ کے دیا. زبان سے بھی الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد. اگر یہ ہر وقت کیفیت رہے گی تو ہر وقت آدمی حشاش بشاش رہے گا. یقین جانیے، اس لیے کہ اللہ نے کہا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہر وقت حشاش بشاش رہے گا.
ہر وقت مطمئن رہے گا اور ہر وقت یہاں سکون رہے گا. الجھنیں آتی ہیں زندگی میں، بیماریاں بھی آتی ہیں، ناگواریاں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اپنوں کی بھی آتی ہیں، بیگانوں کی بھی آتی ہیں، سبحان اللہ. لیکن پھر بھی جیسے گھڑی پانی میں ڈال دو، اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا. ایسی اس کی زندگی میں کچھ ناگواریاں دائیں بائیں اوپر نیچے ہوں گی، لیکن اللہ دل کو غم پروف بنا دے گا. یہاں سکون ہوگا اور 100% ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ کریم نے کہہ دیا تطمئن القلوب، تو پھر کون خراب کر سکتا ہے دل؟ ہمیں چونکہ اس کی عادت نہیں ہوتی، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، لوگ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی ہو جاتی ہے، تو ڈپریشن بھی چلا جاتا ہے، ڈپریس رہتا ہے. ڈپریشن میں رہتا ہے، ڈپریس سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں، سلام نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے. اس کا بڑا اچھا اسٹیٹس ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ آدمی ڈپریس رہتا ہے. اور جس آدمی کا یہ خیال ہر وقت رہے کہ مجھے تو اللہ نے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، میں تو اس کی بھی لائق نہیں تھا، تو اندر کا غنی ہے نا، اندر کا بادشاہ ہے. ڈپریشن تو وہاں آتا ہے جب آدمی اندر کا بھوکا ہوتا ہے اور اندر کی بھوک ستاتی ہے. ایک آدمی کے ہاتھ تو خالی ہیں لیکن اندر کا بادشاہ ہے، اور ایک آدمی کا بینک بیلنس تو بھرا ہوا ہے، ہاتھ بھی بھری ہوئی ہے، لیکن اندر کا بھوکا ہے. یہ اس کی بھوک نہیں مٹ رہی. تو ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے.